الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. میرے محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق بات اور گفتگو چل رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اعلانیہ دعوت کے طور طریقے بتائے اور حکم نازل فرما دیا کہ اب آپ اعلانیہ طور پر یعنی کھلا طور پر لوگوں کو دعوت اسلام، دعوت ایمان دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو جمع فرمایا، دعوت کی، جیسا کہ گزشتہ جمعے بتایا تھا، اور پھر اس کے نتیجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفوں کا اور کتنے مصائب و آلام پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا. یہ بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعے آئی تھی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ 13 سالہ مکی دور ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا. آپ سوچیں کہ 13 سال مکے کے اندر آپ نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، کتنی پریشانیاں اٹھائی، اور آپ کے جو ماننے والے صحابہ کرام تھے ان کو کن اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیسی کیسی مصیبتیں انہیں ایمان کی خاطر جھیلنی پڑی. یہ تمام کی تمام باتیں ہم اور آپ واعظوں سے، خطباء سے، مقرروں سے، ائمہ کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ ایمان کی خاطر ان لوگوں نے کیسی کیسی مصیبتیں اور کیسی کیسی تکلیفیں اٹھائی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پچھلی قوموں کا تذکرہ فرما کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی ہے کہ اگر یہ مکے کے لوگ، یہ کافر، یہ مشرک آپ کی بات نہیں سنتے اور آپ کو پے در پہ تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا رہے ہیں تو آپ ان کی باتوں سے اور ان کے طعنوں سے دل برداشتہ نہ ہو، بلکہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر گزرے ہیں جی انہوں نے بھی جب اپنے قوموں کو یہ دعوت دین دی، دعوت ایمان پہنچائی، اس کے نتیجے میں ان کی قوموں نے اپنے وقت کے پیغمبروں کو قتل بھی کر دیا. یوں آتا ہے روایتوں کے اندر کہ ایک علاقے کی طرف تقریباً 43 انبیاء کرام کو بھیجا گیا تھا اور ایک دن میں یہودیوں نے ان سب کو قتل کر دیا دعوت ایمان اور دعوت دین کے نتیجے میں. بعض پیغمبروں کو آرے سے چیر دیا گیا جی، بعض نبی کو کنویں کے اندر، ویران کنویں کے اندر ڈال دیا گیا زندہ، اور اوپر سے مٹی بھر دی گئی اور پتھر بھر دیے گئے.
قوموں نے اپنے اپنے پیغمبروں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ اگر یہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ ان کی باتوں سے دل برداشتہ نہ ہو، آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ آپ کا کام ہے اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا، راستہ بتانا۔ ایصال الی المطلوب آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے اور آپ کا کام بھی نہیں ہے، یعنی کسی کو منزل مقصود پر پہنچا دینا، کسی کو ہدایت یافتہ بنا دینا، کسی کو ایمان کی دولت سے سرفراز کر دینا، ایمان کی دولت کسی کو دے دینا۔ اے پیغمبر، آپ کا اختیار نہیں ہے، یہ آپ کے قبضے قدرت میں بات نہیں ہے، بلکہ آپ کا کام تو اچھے برے کی تمیز بتانا ہے۔ راہ حق اور راہ باطل آپ کا کام ہے سمجھانا۔ تو بہرحال کتنے ہی نبیوں کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اور تذکرہ فرمایا۔ تقریباً 1,24,000 انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں، جن میں سے تقریباً 24 نبیوں کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، اور ان میں سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ ملتا ہے وہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ شاید قرآن کریم کا کوئی ایک پارہ ایسا ہو جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہ ملتا ہو، ذکر خیر نہ ملتا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی بعثت ہوئی فرعون کے زمانے میں۔ جی آپ کا دشمن تھا فرعون۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جیسی تھی۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے جیسی ان کی طرح کی مثال ان کی بنی اسرائیل کی تھی۔ اور جیسے فرعون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا، اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل تھا آپ کے زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کا طریقہ بھی سکھایا، دعوت کا انداز بھی بتایا، اور دعوت کے نتائج بھی بتائے، اور رد عمل بھی بتایا کہ جب آپ لوگوں کو دعوت دین، دعوت ایمان دیں گے تو ان کا ری ایکشن کیا ہوگا، ان کی طرف سے آپ کو کیا کیا طعنے ملیں گے۔ اللہ نے خود قرآن کریم میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ۔ ہر نبی کے دشمن، ہر نبی کے دشمن، کہتے ہیں ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے ہیں مجرموں میں سے، یعنی کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کے سب ہی ماننے والے ہو گئے ہو اور جس کی بات کو سن کر کے سب نے لبیک کہہ دیا ہو، ایسا کوئی نبی، کوئی پیغمبر نہیں گزرا۔ بعض پیغمبر جب اللہ تعالیٰ کے یہاں قیامت میں اور میدان حشر میں آئیں گے تو کسی کے پاس ایک امتی ہوگا، کسی کے پاس 2، کسی کے پاس 3، کسی کے پاس 50، کسی کے پاس 100۔ اس طریقے سے سب سے زیادہ تعداد، اکثریت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے ان کی ہوگی، سب سے زیادہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ۔ اے پیغمبر، بہت سے رسولوں کا تو تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کر دیا، کتنے رسول اور پیغمبر ایسے ہیں کہ ان کا تذکرہ ہم نے کیا ہی نہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ قرآن پاک میں تقریباً صرف 24 نبیوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور ان میں بھی سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کی طرح تھی۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا اور کیا ہدایت دی، اور آپ کو دعوت کا کیا طریقہ بتایا، کیا طریقہ سمجھایا۔ فرمایا فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، کہ جب تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ تو اس سے نرم لہجے میں بات کرنا، نرم لہجے میں گفتگو کرنا۔ یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جو اس وقت کا ظالم ترین بادشاہ تھا، اور وہ بڑا متکبر اور بڑا گھمنڈی اور بڑا غرور والا تھا، اور جو یوں کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، بھائی میں سب سے بڑا پروردگار، میں سب سے بڑا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو۔ اور جو اس کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کرتا تھا، پھر اس کے اوپر وہ کتنا ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھایا کرتا تھا کہ ان کی جو ہے لوہے کی کنگھیوں سے کھال اتروا لیا کرتا تھا۔ اتنا ظالم ترین بادشاہ تھا۔
جی ایک روایت کے مطابق اس نے 12,000 بچوں کو قتل کرایا موسیٰ علیہ السلام کے چکر میں کہ کہیں ان میں سے کوئی موسیٰ نہ ہو، وہ موسیٰ پیدا نہ ہو جائے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نے 90,000 بچوں کو قتل کرایا۔ تو کیسا گھمنڈی اور کیسا متکبر اور کیسا ظالم ترین بادشاہ تھا، لیکن اللہ دعوت کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب آپ فرعون کے پاس جائیں گے تو فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ کہ اس کے پاس جا کر تمہیں نرمی سے بات کرنی ہے، نرم لہجے میں بات کرنی ہے، نرم لہجے میں نرم انداز میں گفتگو کرنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ ہو سکتا ہے وہ نصیحت کو قبول کر لے، أَوْ يَخْشَىٰ یا ہو سکتا ہے اس کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام وہ آپ پر ایمان لے آئے، مجھ پر ایمان لائے، آپ کی دین کی دعوت کو قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کا طریقہ سکھا رہے ہیں۔ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن کہ اپنے رب کی طرف تم لوگوں کو کس طریقے سے بلاؤ گے؟ نرم لہجے میں بلاؤ گے، اچھے انداز میں گفتگو کرو گے، جی گپ شپ کے انداز میں، اور جس کو مدعو کیا جا رہا ہے، جس کو دین کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، آپ اس کے مزاج کو سامنے رکھ کر کے اس سے گفتگو کرو گے، اس کے مزاج کے مطابق اس کو دعوت دو گے۔ جی اس طریقے سے احسن طریقے سے آپ نے گفتگو کرنی ہے اور اللہ کے دین کی طرف ان کو بلانا ہے۔ اللہ کے جب آپ نرم لہجے میں گفتگو کرتے ہیں تو پھر سامنے والے کے اوپر اثر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سامنے والے کو جب آپ لٹ مار کے انداز میں گفتگو کرو گے، دعوت دو گے، تو پھر اس کے اوپر دعوت کا اثر نہیں پڑے گا، بلکہ اس سے نرمی سے ہمیں بات کرنی پڑے گی، نرمی سے سمجھانا پڑے گا، نرمی سے گفتگو کرنی پڑے گی، اور نرمی کا اثر جو ہے بہت جلدی انسان قبول کیا کرتا ہے۔ تو دعوت کا طریقہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اور سمجھایا جا رہا ہے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، حکمت کے ساتھ گفتگو کرنی، گپ شپ کے انداز میں گفتگو کرنی ہے، اور مدعو کو مخاطب کے جو مزاج ہے، جی اس کا جو نیچر ہے، اس کے نیچر کے مطابق، اس کی فطرت کے مطابق، اس کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو گفتگو کرنی ہے، اور اس کو دین کی دعوت، دین کی تعلیمات جوڑنے کی بات آپ نے اس سے کرنی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا وہ بغیر دلائل کے بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے کہ جو بات تم کہہ رہے ہو پہلے پروف دو، پہلے آپ ثبوت دو، پہلے آپ اس کی دلیل پیش کرو کہ آپ کس دلیل کے ساتھ یہ بات فرما رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر مناظرے کی کیفیت پیدا ہو جائے، مناظرے کے حالات پیدا ہو جائے، اور مناظرے تک بات اور نوبت پہنچ جائے کہ سامنے والا دلیل کا مطالبہ کرے، تو فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، احسن طریقے سے، بہترین طریقے سے آپ اس سے مناظرہ بھی کرو۔ مناظرے کے انداز میں آپ اس کو دعوت دو، لیکن مناظرے کا جو منشا ہونا چاہیے اور مجادلے کا جو مقصد ہونا چاہیے وہ اپنی واہ واہ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میں نے دلائل کے انبار لگا دیے اور سامنے والے کو قائل کر دیا، اس لیے میں بڑا ہو گیا اور جی جو ہے میں اعلیٰ ہو گیا، بلکہ نہیں، آپ کے پیش نظر تو اسلام کی حقانیت ہونی چاہیے، اسلام کی تعلیمات کی سچائی ہونی چاہیے کہ مذہب اسلام سچا ہے اور اس کی دلیل یہ ہے۔ مذہب اسلام کی تعلیمات کی سچائی آپ کا مقصد ہونا چاہیے، آپ کے پیش نظر ہونا چاہیے، اپنی بڑائی اور اپنی واہ واہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ گپ شپ کے انداز میں آپ دعوت دو، بہترین احسن طریقے سے آپ، اور یاد رکھیں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لہجہ ترش ہوتا اور جو ہے سخت ہو جا اور آپ کا مزاج جو ہے کڑوا ہوتا، جی تو قرآن یوں کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، فرمایا کہ اے پیغمبر، اے نبی، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا،
آپ کا مزاج کڑوا ہوتا اور آپ جو ہے لٹ مار طریقے سے گفتگو اور بات کرتے تو پھر یہ آپ کے آس پاس آپ کے ارد گرد جو یہ صحابہ کرام کی آپ نے آپ کے ماننے والوں کی اور آپ پر جان نچھاور کرنے والوں کی جان نثار کرنے والوں کی اور اپنی جان کی قربانیاں لگا دینے والوں کی جو جماعت آپ کے ارد گرد نظر آ رہی ہے، اگر آپ کا مزاج سخت ہوتا تو یہ جماعت آپ کے ارد گرد نہیں ہوتی بلکہ یہ تو دائیں بائیں ہو جاتی، یہ تو نکل جاتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کے نتیجے میں کتنی تکلیفیں اور مشقت اور مصائب و آلام آپ نے برداشت کیے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ اگر اتنی تکلیفیں ہم اور آپ کے اوپر آ جائے تو ہم تو اللہ نہ کرے ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ایمان چھوڑنے کو تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ذرا سے حالات مسلمانوں پر آتے ہیں، ذرا سی تکلیف آتی ہے تو مسلمان اپنے ہاتھوں پر جو ہے وہ دھاگا باندھ لیتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے پہچان لیا جائے کہ یہ مسلمان ہے، جو ہے اس کے نتیجے میں مجھے تکلیف پہنچائی جائے اور جو ہے مشقتوں کا سامنا اور یہاں تک کہ مجھے قتل، تو وہ جو ہے اپنی پہچان چھپانے کے لیے ہاتھ میں بعض دفعہ دھاگے باندھ لیا کرتا ہے اور بعض دفعہ ماتھے پر وہ قشقہ لگا لیا کرتا ہے، وہ ہندوانہ ٹیکا لگا لیا کرتا ہے تاکہ تیری پہچان نہ ہو، شناخت نہ ہو۔ اور جب شناخت نہیں ہوگی، اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تمہاری موت لکھی ہوئی ہے وہ ہر حال میں آ کر کے رہے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، فرمایا کہ جہاں بھی رہو، جہاں تمہاری موت لکھی ہوئی ہے وہیں آئے گی، اس سے ایک لمحہ نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں جا کر کے اور مضبوط بلڈنگوں میں اور محلوں میں جا کر کے چھپ جاؤ، رہائش اختیار کر لو، اللہ نے فرمایا کہ وہیں آ کر کے تمہاری موت رہے گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال مکے کی زندگی کے اندر کس طریقے سے تکلیفوں کا اور مشقتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کے ماننے والوں کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے ایمان قبول کیا تو ان کے چچا نے ان کو چٹائی میں لپیٹ دیا اور اس میں آگ لگا دی تاکہ وہ جو دھواں اٹھے ان کے جو ہے دماغ میں چڑھ جائے اور جو ہے ان کے کانوں میں چڑھ جائے، ان کی ناک میں چڑھ جائے اور دم گھٹ کر کے مر جائے۔ دیکھیں کتنی تکلیفوں کا سامنا کر، لیکن ایمان سے دستبردار ہونا گوارا نہیں کیا کہ چلو یار تھوڑی دیر کے لیے ایمان کا اور اللہ کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہیں، جان بچ جائے گی۔ نہیں، ایمان کی خاطر جان کی قربانیاں تک لگا دی، لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوئے۔ آپ نے سنا ہوگا حضرت عمار، حضرت یاسر اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کتنی تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو جہل نے برشا مارا جو ان کی شرمگاہ پر لگا اور یہ جاں بحق ہو گئی، شہید ہو گئی۔ سب سے پہلی شہیدہ اور سب سے پہلا شہید اسلام میں اگر کوئی ہے وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ سب سے پہلی ایک لیڈی، ایک خاتون ہے، ایک صحابیہ ہے، سب سے پہلی جو اسلام کی خاطر قربانی اور اسلام کی خاطر جو شہید ہو رہی ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے، بدبخت نے، لعین نے، ملعون نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے اپنی جماعت میں مشورہ کیا کہ دیکھو میں ابھی حملہ کرتا ہوں۔ چنانچہ جیسے ہی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے ساتھیوں نے کہا کہ کیا ہوا؟ تو حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ اس نے کہا کہ جیسے ہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا تو میرے اور محمد کے درمیان میں ایک خندق آگ کی حائل کر دی گئی، اگر میں حملہ کرتا تو میں اس میں گر جاتا، میں ہلاک ہو جاتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ حملہ کیوں نہیں کر سکا؟ کہا کہ اگر یہ مجھ پر حملہ کرتا تو فرشتے اس کو اپنے پروں میں اچک لیتے اور یہ ہلاک ہو جاتا۔ ادھر باطل کی طرف سے ہمیشہ اس دعوت کو روکنے کے سلسلے اور ہتھ کنڈے، اور کبھی کہا جا رہا ہے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، لوگوں اس کی بات نہ سننا، یہ تو پچھلے لوگوں کی قصے کہانیاں جو ہے پڑھتا پھرتا ہے، جی کہانیاں اسٹوری، پرانی اسٹوری، اولڈ اسٹوری پڑھتا پھرتا ہے، اس کی بات نہ سننا، اس کی بات جو ہے دمدار نہیں ہے۔ لیکن سمجھ رہے تھے اس بات کو کہ دمدار ہے بات،
جی جبھی تو کہتے تھے وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ لوگوں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو تم شور مچایا کرو، لوگوں کو قرآن نہ سننے دیا کرو، شور مچایا کرو تاکہ تمہاری بات غالب آ جائے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن لوگوں تک نہ پہنچ سکے، تم شور مچایا کرو، ہنگامہ کیا کرو۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تکلیفیں اور جب مایوس ہو گئی ان مکے والوں سے کہ اب یہ جو ہے ایمان قبول کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے، تو آپ نے ان سے مایوس ہو کر آپ نے رخت سفر باندھ لیا اور آپ نے سفر کا ارادہ کر لیا طائف کی طرف کہ چلو طائف میں چلتے ہیں، یہ مکے سے قریب ترین شہر ہے اور بڑا سرسبز و شاداب شہر ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے، وہاں کے 3 بڑے سردار تھے، ایک کا نام تھا عبد یالیل، ایک کا نام تھا مسعود اور ایک کا نام تھا حبیب۔ حضور پاک علیہ السلام نے سوچا کہ مکے والے نہیں مانتے، چلو ہم اپنی بات طائف والوں کو سنائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ نے ان کی مقدر میں، ان کی قسمت میں ہدایت لکھی ہو، جی وہ ہماری بات مان لیں، قرآن کی بات سن لے۔ چنانچہ حضور پاک علیہ السلام ایک سردار کے پاس گئے اور جا کر کے اس سے کہا کہ بھائی میں اللہ کا نبی اور جو ہے دین حق لے کر کے آیا ہوں، حق کا پیغام لے کر کے آیا ہوں، دین کی دعوت کو قبول کرو۔ تو اس نے کیسا کھرا جواب دیا، کہنے لگا کہ کیا اللہ کو نبی بنانے کو تو ہی ملا تھا؟ اور نعوذ باللہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کیا نبی اس لیے بنایا ہے کہ تو بیت اللہ کا پردہ چاک کر دے؟ اس طرح کے الفاظ اور اس طرح کی کھری کھوٹی اس نے بات کہی۔ دوسرے کے پاس حضور علیہ السلام تشریف لے گئے کہ بھئی دوسرا مان لے، تو اس نے کہا کہ میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا، جی اس لیے کہ اگر تو جھوٹا ہے تو میں جھوٹے آدمی سے بات کرنا گوارا اور پسند نہیں کرتا، اور اگر تو سچا ہے تو پھر اگر میں نے تیری بات نہیں مانی تو پھر جو وقت کے پیغمبر کی بات نہیں مانتا تو وہ ہلاک ہو جاتا ہے، اس لیے میں ہلاک ہو جاؤں گا، اس لیے میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا۔ تیسرے نے بھی اس طرح کا جواب دیا کہ کیا کو تو ہی ملا تھا نبی بنانے کو؟ تو ان لوگوں نے بات نہیں مانی اور اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے بھی مایوس ہو کر کے واپس آنے لگے، لیکن ان لوگوں نے وہاں کے جو غنڈے اور بدمعاش چھوکرے تھے ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار رہے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لہو لہان ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا جوتا مبارک جو تھا وہ خون سے تر ہو گیا اور آپ کے پاؤں جوتے پر چپک گئے، اتنا خون با حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دعوت کو اور اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے۔ جی ہم بھی تو سوچیں لوگوں، ہم اس دین کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جی آج ہم سے جو ہے 5 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھی جاتی، اسلام کے موٹے موٹے جو مسائل ہیں، احکامات ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، ہم سے ان کے اوپر عمل نہیں ہوتا۔ اور آپ ایک مرتبہ ٹھنڈے دل سے سوچے تو صحیح، اس اسلام کی نعمت کو حضور پاک علیہ السلام نے، آپ کے صحابہ نے کتنی قربانیاں دے کر ہم تک پہنچایا ہے۔ ہم کو قدر کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے کم سے کم آپ حضرات جو ہیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کا اہتمام مسجد میں کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت کی، کس کی؟ طائف والوں کی نہیں بلکہ اپنی کمزوری کی۔ اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں تجھ سے اپنی طاقت کی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں، آپ کا جو دین حق ہے، آپ کی جو دعوت ہے دین کی، وہ میں صحیح طریقے سے لوگوں تک نہیں پہنچا سکا۔ اب تو میں لوگوں میں اتنا ذلیل ہو گیا کہ لوگ مجھے پتھروں سے مار رہے ہیں، یا اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوری کی شکایت کرتا ہوں۔ اس طرح کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے درد بھری جو ہے دعا مانگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اور وہاں پر آپ کے دشمن تھے 2، عتبہ اور شیبہ، ان کا ایک باغ تھا انگوروں کا، وہ وہاں پر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ تمام حالات سے واقف ہو رہے تھے اور دیکھ رہے تھے، ان کو بھی رحم آ گیا، ان کو بھی ترس آ گیا،
دیکھو حضور کے اتنے پکے اور جانی دشمن ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے کیسی دعا مانگی درد بھری کہ وہ جو جان کے دشمن تھے ان کو بھی رحم آ گیا۔ انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ بھائی یہ جو انگور ہیں ان کا ایک خوشہ تھال میں رکھ کر کے، پلیٹ میں رکھ کر کے ان کے پاس لے جاؤ، وہ جو مسافر ہیں، اور ان سے کھانے کی درخواست کرو، ان کو لے جاؤ، ان کو کھلاؤ، اور اگر وہ نہ کھائیں تو ان سے درخواست کر لینا، ان سے منت کر لینا کہ تھوڑا سا تو کھا لو۔ یعنی دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مظلوم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومیت دیکھ کر، آپ کی کمزوری دیکھ کر جو جان کے دشمن تھے ان کو بھی ترس آ گیا، ان کو بھی رحم آ گیا، اور انہوں نے بھی انگوروں کے گچھے اور خوشے لے کر کے کہا کہ ان کو۔ چنانچہ وہ غلام جو تھا وہ عیسائی تھا، وہ آیا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ بھائی تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا کہ جی میں ملک شام کا رہنے والا ہوں، اور اس میں بھی فلاں شہر کا رہنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم تو یونس ابن متہ کے جو ہے شہر کے رہنے والے ہو۔ یونس علیہ السلام، اس نے کہا کہ آپ کیسے جانتے ہیں یونس کو؟ کہا کہ وہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی تھے، اور مجھے بھی اللہ نے اپنا نبی بنا کر کے بھیجا ہے۔ چنانچہ جب اس نے حضور علیہ السلام کی یہ گفتگو سنی تو وہ بھی ایمان قبول کیے بغیر نہیں رہ سکا، اور یہ غلام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا۔ وہ عتبہ اور شیبہ جو آپ کے دشمن تھے وہ دیکھ رہے تھے یہ نظارہ، تو انہوں نے کہا کہ اے فلاں صاحب اپنے غلام سے کہ تو بھی اپنے دین کو چھوڑ کر کے اور بے دین ہو گیا، صابی ہو گیا ہے، تو بھی صابی ہو گیا ہے۔ یعنی وہ یوں کہا کرتے تھے جو دین اسلام قبول کیا کرتا تھا کفار مکہ، مشرکین مکہ، کہ یہ اپنا بت پرستی والا دین چھوڑ کر کے صابی ہو گیا ہے، صابی کہا کرتے تھے اس کو کہ تو بھی صابی ہو گیا۔ بچ کے رہنا اس شخص سے، اس کی آواز میں اور اس کی کلام میں وہ تاثیر ہے، وہ جاذبیت ہے، وہ چاشنی ہے، وہ حلاوت ہے کہ جو آدمی بھی سنتا ہے وہ قبول کیے بغیر نہیں رہتا۔ اس لیے اس سے بچ کے رہنا، دور رہنا۔ ان کو کیا پتا تھا کہ یہ تو ایمان کی دولت سے سرفراز ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب غزوہ بدر پیش آیا، جنگ بدر پیش آئی، تو عتبہ اور شیبہ جو اس کے سردار تھے وہ حضور علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، اور یہ جو غلام تھا ان کا جس نے ایمان قبول کر لیا تھا، یہ بیٹھ کر کے رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو کہنے لگا کہ میرے سرداروں کی قسمت پر افسوس ہے کہ میں ان کا غلام ہونے کے باوجود میں نے ہدایت کے راستے کو قبول کر لیا، اور میرے جو دو سردار عتبہ اور شیبہ ہے یہ نبی کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں، یہ نبی کے مقابلے کے لیے نہیں جا رہے ہیں بلکہ یہ اپنی مقتل میں جا رہے ہیں، اپنی قتل گاہ میں جا رہے ہیں، آج وہاں جا کر کے ان کو قتل ہونا ہے۔ رو رہا تھا بیٹا ہوا کہ افسوس ہے کہ غلام ہوتے ہوئے ان کا میں نے حضور کی دعوت کو قبول کر لیا اور یہ محروم رہ گئے، اور آج حضور کے مقابلے کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی میں وادی نخلہ کے مقام پر آپ نے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور آپ نے فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ آپ قرآن کریم وہاں سے جنات کا گزر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جب انہوں نے حضور علیہ السلام کی زبان میں قرآن سنا تو وہ متوجہ ہو گئے۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، سورۃ الاحقاف میں بھی اور سورۃ الجن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کی حاضری کا تذکرہ فرمایا کہ جب جنوں نے قرآن سنا، تقریباً 7 یا 8 جن تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضری لگائی، جب انہوں نے قرآن سنا تو ان کے اوپر عجیب و غریب کیفیت طاری ہو گئی، اور وہ قرآن سے متاثر ہو گئے، اور جب متاثر ہوئے تو قرآن کہتا ہے فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، جب وہ وہاں سے گئے اپنی قوم کی طرف تو داعی بن کے گئے، داعی بن کے ایمان قبول کیا اور اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے چلے گئے، اور کہنے لگے انا سمعنا قرآنا عجبا، اے میری قوم کے لوگوں ہم نے عجیب و غریب قرآن اور کلام سنا ہے، یہدی الی الرشد فآمنا بی، جب ہم نے وہ قرآن سنا تو ہم سے رہا نہ گیا، ہم نے سنا مان کر کے آ گئے، ایمان لے کر کے آ گئے، اب ہم تمہیں بھی ایمان کی دعوت دیں۔
اللہ نے فرمایا کہ اگر انسان نہیں مانتے تو میں جنوں کو آپ کا تابع بناؤں گا، آپ کا فرما بردار بناؤں گا، اور آپ کی دین کی جو دعوت ہے وہ میں جنوں کو قبول کرواؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کی جو دعوت تھی اس کی طرف متوجہ کیا، اور جناتوں نے آپ کے ایمان کی دعوت کو، آپ کے کلمے کو ایکسیپٹ کیا اور قبول کیا، اور جنات جو ہے ایمان میں داخل ہو گئے۔ تو کہنے لگے فلما حضروہ قالوا انصتوا، جب حاضر ہوئے تو جناتوں نے کہا کہ بھائی قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموش رہو، قرآن پڑھا جا رہا ہے، خاموش رہو۔ اور یہی حکم ہے کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو آپ کو بھی خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سننا ہے۔ اسی طریقے سے جب امام نماز پڑھاتا ہے تو اس وقت بھی مقتدیوں کو قرآن سننا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ دو حکم قرآن نے دیے، کیا کیا؟ پہلا حکم تو یہ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن کریم پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کو کان لگا کر کے سنو، خاموشی کے ساتھ سنو۔ فاستمعوا، استماع کہتے ہیں کان لگا کر کے سننے کو، بہت ہی جو ہے دل کی توجہ تمام کی تمام وہ قرآن کریم کی تلاوت کی طرف مرکوز رہے۔ جی قرآن کریم جب پڑھا جائے تو توجہ کے ساتھ سنو، اور یہی حکم ہے۔ اور دوسرا حکم یہ ہے وَأَنصِتُوا، خاموش رہو، وَأَنصِتُوا، خاموش رہو۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ نماز بھی دو طرح کی ہے، ایک جہری نماز ہے اور ایک سری نماز ہے۔ جہری نماز جیسا کہ فجر کی نماز ہے اور مغرب کی نماز ہے اور عشاء کی نماز ہے، یہ جہری نماز کہلاتی ہے، یعنی جن کے اندر امام زور سے بلند آواز سے قرات کرتا ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ فاستمعوا لہ، کہ جب امام جہری نماز پڑھائے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، تو اس وقت آپ لوگ کان لگا کر کے سنو، کان لگا کر کے سنو۔ جی دل کی تمام توجہات قرآن کریم کی تلاوت سننے پر مرکوز رہے۔ اور دوسری نماز ہے سری نماز، جیسے ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، سری نماز جن میں امام خاموشی کے ساتھ قرات کرتا ہے، تو اس کے لیے حکم کیا ہے؟ وَأَنصِتُوا، کہ آپ کو سنائی نہیں دے رہا ہے لیکن چپ آپ نے اب بھی رہنا ہے، خاموش آپ نے اب بھی رہنا ہے۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے انما جعل الامام لیتم به، اذا کبر فکبروا واذا رکع فرکعوا واذا قرأ فانصتوا، فرمایا کہ امام اسی لیے بنایا جاتا ہے جب وہ تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، جب وہ رکوع کرے تم بھی رکوع کرو، جب وہ سجدہ کرے تم بھی سجدہ کرو، اور جب وہ قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ یہ مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ اور دوسری روایت موجود ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، کہ جس کا کوئی امام ہو، امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے، یعنی امام قراءت کر رہا ہے تو مقتدیوں کو پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کی یا دیگر سورت پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ امام کی قراءت ہی تمام مقتدیوں کی طرف سے کافی ہے۔ تو قرآن نے بھی یہی کہا کہ جب قرآن کریم پڑھا جائے تو خاموش رہو، جی کان لگا کر کے سنو۔ اور حدیث پاک بھی کیا کہہ رہی ہے کہ جب امام کسی کا ہو تو امام جب تکبیر کہے تکبیر کہو، رکوع کرے رکوع کرو، سجدہ کرے سجدہ کرو، اور جب قرات کرے فانصتوا، تو تم خاموش رہو۔ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی، تو بہرحال جب جنات حاضر ہوئے تو کہنے لگے فلما حضرہ قالوا انصتوا، خاموش رہو، قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے۔ جی قرآن کریم پڑھا جا رہا ہے، اور جنوں کی عمر جو ہے وہ بہت لمبی ہوا کرتی ہے، بہت طویل ہوا کرتی ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، جی بر صغیر کے لوگوں پر جو ہے بڑا احسان کیا ان لوگوں نے، اور وہ جو ہے پورے بر صغیر کے لوگوں کے محسن ہے، اس لیے کہ انہی کے واسطے سے، انہی کے ذریعے سے بر صغیر کے اندر حدیث آئی، اور اسی طریقے سے سب سے پہلے جو قرآن کریم کا ترجمہ کیا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فارسی زبان کے اندر، ان کے بیٹے نے
اردو زبان کے اندر کیا ہے سب سے پہلے، اس لیے پورے بر صغیر کے لوگوں کے حسن ہے یہ لوگ، شاہ ولی اللہ کا جو خاندان ہے۔ اسی طریقے سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری کیا تھا، سب سے پہلے اکبری، دلی کی جو جامع مسجد تھی اکبری، وہاں بیٹھ کر کے سب سے پہلے انہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ جاری کیا تھا۔ تو شاہ صاحب کے پاس جو ہے جناتوں کی ایک جماعت آئی اور آ کر کے کہنے لگی کہ جی ہمارا ایک آدمی تھا، وہ سانپ کی شکل میں جو ہے وہ ٹہل رہا تھا، آپ کے ایک انسان نے اس کو قتل کر دیا، اس لیے ہمیں جو ہے قصاص چاہیے، اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ بدلہ چاہیے۔ اس لیے کہ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان ہے، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، فرمایا کہ ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، فرمایا کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قصاص، اور زخموں بھی قصاص کی تعلیم مذہب اسلام نے دی ہے۔ لیکن معاف کرنے کے لیے بھی کہا ہے کہ اگر کوئی معاف کر دے تو اس سے بہتر کوئی بات نہیں۔ جی قرآن نے کہا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ بدلہ لینے میں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ تو کہنے لگے کہ جی ہمیں تو قصاص چاہیے، آپ کے ایک انسان نے ہمارے ایک جن کو قتل کر دیا، شاہ صاحب آپ جو ہے قصاص دلوائیے، آپ بدلہ دلوائیے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ مدعی بھی اور مدعا علیہ بھی دونوں عدالت کے اندر حاضر ہو جائیں، اور دونوں حاضر ہو گئے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ جی قصاص نہیں ہو سکتا، کہ جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ جو مخلوق اپنی اصلی صورت سے نکل جائے، اپنی اصلی شکل سے نکل جائے تو پھر قصاص ساقط ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا جو جن تھا وہ سانپ کی شکل میں کیوں ٹہل رہا تھا؟ سانپ کو تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مارنے کا، قتل کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ نماز کے دوران اگر سانپ نکل آئے تو نماز توڑ کر کے سانپ کو قتل کرو۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا ارشاد فرمایا۔ تو کہتے ہیں وہاں پر ایک کونے میں ایک بہت لمبی اور بڑی اور طویل عمر کے ایک جن صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اچھا جی اچھا میری بھی سن لو، ہاکذا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی حدیث سنی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ صحابی جن تھے، ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی حدیث سنی ہے۔ تو سنے گا کون؟ جو صحابی ہوگا، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوگی، جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہوگا کہ اس طرح کی میں نے۔ تو اس طریقے سے شاہ صاحب جو ہے وہ ایک صحابی کی زیارت سے مشرف ہوئے اور جو ہے آپ کو تابعیت کا درجہ مل گیا، آپ جو ہے تابعی بن گئے۔ تو بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب طائف سے واپس آ رہے تھے تو انسان نہیں مانتے تو کوئی بات نہیں، جنوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات منوا دی۔ بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو آپ زخموں سے چور تھے، لہو لہان تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی خدمت میں آئے اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ یہ پہاڑ کا فرشتہ موجود ہے، یہ پہاڑ کا فرشتہ موجود ہے، آپ ایک مرتبہ حکم کرے۔ جو طائف شہر ہے وہ دو پہاڑوں کے درمیان میں واقع ہے، فرمایا آپ ایک اشارہ کریں، یہ پہاڑ کا فرشتہ دونوں پہاڑوں کو ملا دے گا، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ اتنا ظلم و ستم کیا ہے ان کو جو ہے کچومر نکال دے گا، ان کا بیڑا غرق کر دے گا، ان کو ہلاک اور تباہ کر دے گا، آپ ایک اشارہ فرما دے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں نہیں، میں جو ہے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میں زحمت بنا کر کے نہیں بھیجا گیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے اس لیے کہ وہ میرا مقام میرا رتبہ پہچانتے نہیں ہے۔ اللہم اہد بنی ثقیف، اے اللہ بنی ثقیف کے لوگوں کو آپ ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دے۔ اللہ کے رسول نے ہلاکت کی بد دعا نہیں فرمائی، تباہی کی بد دعا نہیں فرمائے، بلکہ فرمایا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے اسلام کا سپاہی بنا دے
اور بعد میں پھر طائف کے بہت سے لوگ ایمان قبول کیا جنہوں نے، اور جو ہے محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ جن کے متعلق مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ طائف والوں کی نسلوں میں سے ہے، جو حجاج بن یوسف کے جو بھتیجے تھے، اور انہوں نے ہندوستان کے اندر سب سے پہلے جہاد کے لیے ان کو بھیجا تھا محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ کو، یہ طائف والوں کی نسلوں میں سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طائف والوں سے پھر بعد میں بڑا کام لیا۔ تو اس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلتی گئی اور مخالفت بڑھتی گئی، اور قرآن کریم کے خلاف لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے، اور یہ جو ہے شروع سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور اب بھی چل رہا ہے، اور یہ ہمیشہ چلتا رہے گا۔ اس لیے حالات سے گھبرانے کی اور حالات سے ڈر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ یوں فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، بشرطے کہ تم پکے سچے مومن بن جاؤ، پکے سچے ایمان والے بن جاؤ، اور ایمان تمہارے دلوں کے اندر اتر جائے۔ ابھی صرف زبان پر ہے نا ایمان کا کلمہ، یہ جو ہے آپ کے اور ہمارے دلوں کے اندر اتر جائے اور راسخ ہو جائے ہمارے قلوب کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، پھر ہم بھی صحابہ اکرام کی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور حمایت اور نصرت اترتے ہوئے انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ جمعے بھی، بلکہ اس سے گزشتہ جمعے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ یہ جو فارم بھرے جا رہے ہیں SIR، جن حضرات نے یہ فارم ابھی تک نہیں بھرے تو وہ ان فارم بھرنے کی طرف جلدی کریں، اور جلدی سے جلدی جو ہے ان کو بھرنے کی کوشش کریں، اور جو حضرات جانکار ہیں اس فیلڈ میں وہ ان حضرات تک یہ بات پہنچائے جنہوں نے ابھی تک یہ فارم نہیں بھرے ہیں، نہیں تو بعد میں چل کر پھر مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے آپ حضرات جو ہے اس طرف اپنی بھرپور توجہ مرکوز کریں اور اس فارم کو بھرنے کی جلدی سے جلدی کوشش کریں، اور ایک دوسرے کا تعاون کریں، ایک دوسرے کی اس فارم کو بھرنے میں مدد کریں۔ خدمت خلق جو ہے بہت بڑا اس کے اوپر انعام ہے، اور خدمت خلق اس کے اوپر بہت فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ یوں فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو نفع بخش ہو، نفع پہنچانے والا ہو، دوسروں کی خیر خواہی کرنے والا ہو۔ تو اس SIR کے فارم میں جو ہے ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں۔ جن حضرات تک بات نہیں پہنچی، جو آس پڑوس میں ہمارے رہنے والے ہیں، ناواقف لوگ ہیں، ان تک ہم بات پہنچانے کی کوشش کریں گے وہ انشاءاللہ سب۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت ادا کر دی۔